ایک حدیث مبارکہ ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ ایک عرابی، ایک بدو صحابی آئے اور پوچھا یا رسول اللہ کہ کیا ہم علاج کریں، کیا ہم بیماریوں کا علاج کریں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نعم یا عباد اللہ، اللہ کے بندو علاج کرو، تداووا، فإن اللہ لم يدع داء الا ودع له شفاء، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں رکھی مگر یہ کہ اس کی شفا بھی رکھی ہے، سوائے ایک بیماری کے، الا داء واحدا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی بیماری ہے جس کی دوا نہیں ہے؟ فرمایا بڑھاپا، اولڈ ایج، اس کی بیماری، اس بیماری کی کوئی دوا نہیں ہے۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس بڑھاپے سے جوانی میں تو نہیں آ پاتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں تو یہ بھی کروا لی اور یہ بھی کرا لی اور پلاسٹک سرجری کرا لی تو انسان تو جوان بھی ہو جاتا ہے۔ لوگ کاؤنٹر آرگومنٹس دیتے ہیں بلا وجہ کے، آپ کیا اسٹیمنا واپس لے آئیں گے؟ اسٹیمنا تو واپس نہیں لائیں گے نا۔ کوئی پلیئر ہے، فٹ بال پلیئر ہے، وہ اگر 70 سال کا ہو گیا، اسے کہیں کہ جاؤ فٹ بال فیلڈ میں کھیلو اگر تمہاری جوانی واپس آ کے لا سکتے ہو تو۔ کسی کرکٹ پلیئر کو کہیں جاؤ تم 70 سال کی عمر میں دوبارہ سے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلو، نہیں کھیل پائے گا۔ تو بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ صحیح البخاری کی روایت ہے کہ وہ مریضوں کے لیے تلبینہ بناتی تھی، ان کو ریکمینڈ کرتی تھی، یا ان لوگوں کے لیے بھی جو کہ بہت غمگین ہوتے تھے کسی کی موت کی وجہ سے، اور پھر فرمایا کرتی تھی کہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان التلبینۃ تجم فؤاد المریض وتذهب ببعض الحزن۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ تلبینہ انسان کے دل کو مضبوطی دیتا ہے اور اس کا کچھ غم دور کرتا ہے۔ یعنی کہ انسان جو مینٹلی ڈسٹریسڈ ہے، کہ وہ کسی پریشانی کی وجہ سے اس کو کوپ نہیں کر پایا اور مینٹلی ڈسٹریسڈ ہے، یا اس کا کوئی غم ہے کسی وجہ سے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تلبینہ وہ اس کے غم بھی دور کرتا ہے، اس کے دل کو مضبوط کرتا ہے۔ اب تلبینہ کی ریسیپی تو آپ اس کو آن لائن سرچ کر لیجئے، لیکن یہ بارلے سے بنتا ہے، جو سے، اور اس کی ایک ریسیپی ہے، تو آپ سرچ کر کے ضرور اس کو بنائیے۔ لیکن یہاں پہ میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علاج بتائے ہیں، ہم کا، حزن کا، فکر کا، پریشانی کا۔ یعنی اگر انسان کسی طریقے سے افیکٹ ہے، مینٹلی افیکٹڈ ہے، تو یہ دوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجویز کر رہے ہیں تلبینہ کی۔ تو اسی پہ قیاس کرتے ہوئے دوسری جو دوائیاں ہیں آف کورس اس کے لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اگر ڈاکٹرز کہیں کہ دس از دا اونلی تھنگ، یعنی اس کو کلینکل ڈپریشن ہے، اس کو دماغی پریشانی ہے، اس کے ہارمون امبیلنس ہے۔ لیکن میری ایک ذاتی رائے ہے کہ پلیز، کیونکہ دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، اس سے تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا، خاص طور پہ جو اینٹی ڈپریسنٹس ہوتی ہیں اس کے تو کتنے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ انسان سوتا رہتا ہے، انسان لیزی ہو جاتا ہے، لیتھارجک ہو جاتا ہے، اس کے کام کرنے کی کیپیسٹی، اس کی کیپیبلٹی کم ہو جاتی ہے۔ تو ان سب پہ جانے سے پہلے باقی چیزوں کو اگر ٹرائی کر لیا جائے، دیکھیں لائف سٹائل کو دیکھا جائے، ایسا تو نہیں ہے کہ میں نمازیں نہیں پڑھ رہا، ایسا تو نہیں ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، غیبت کر رہا ہوں، ایسا تو نہیں ہے کہ میں اموڈسٹ چیزیں دیکھ رہا ہوں، ایسا تو نہیں ہے کہ میں کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں رات کو سوتا نہیں ہوں، میں دن کو سوتا ہوں رات کو جاگتا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں اچھا کھا نہیں رہا، وقت پر نہیں کھا رہا، آرام نہیں کر رہا، اسی طریقے سے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے کچھ چیزیں بادر کر رہی ہیں، میری زندگی کے حالات، ارد گرد کے لوگ، یہ ساری چیزوں کو کنسیڈر کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ روحانی اثرات اور بھی ہوتے ہیں، شیطانی اثرات ہوتے ہیں، جادو ایک حقیقت ہے، بری نظر لگ جانا یہ بھی ایک حقیقت ہے، اس کا بھی روحانی علاج ہے، مسنون دعائیں ہیں، حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ تو اس ساری چیزوں کو ٹرائی کر لینا چاہیے پہلے، اس سے پہلے کہ انسان ڈائگنوزڈ ہو کہ یہ اس کو کلینکل ڈپریشن ہے۔ اور جو اچھے مسلمان ڈاکٹرز ہوتے ہیں، سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں، سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، وہ ضرور ان چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہیں،
وہ نہیں چاہتے کہ میرا مریض جو ہے وہ دوائیوں پہ پڑ جائے اور اس کے اور سائیڈ ایفیکٹس اور وہ اور بیچارہ پریشان ہو جائے اور اس کی زندگی مزریبل ہو جائے. وہ یہ نہیں چاہتے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ صحت ان کو ملے. تو پلیز ان سب چیزوں کا خیال کریں. اور ایک ایز اے ریکیپ پلیز ہم نے بات کی تھی کہ اسٹریس انگزائٹی بڑی ایک نیچرل بات ہے. ہمیں اس کو مینیج کرنا آنا چاہیے. اس کے لیے قرآن پڑھیے. قرآن کے جو واقعات ہیں, جو قصے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں وہ پڑھیں. سیدنا ایوب علیہ السلام کا قصہ پڑھیے. کتنے سالوں وہ بیمار رہے, ان کے گھر بار ان سے علیحدہ ہو گیا, کتنی پریشانی میں تھے, لیکن انہوں نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی تعریف کی. اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ, کہ ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا. میرا کتنا اچھا بندہ تھا, وہ بار بار میرے پاس لوٹتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی. یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھیے. بغیر کسی گناہ کے سالوں جیل میں رہے, کتنی پریشانی, والدین سے جدائی بچپن میں, پھر غلام کے طور پہ بک جانا, اور کس طریقے سے ان کا پورا ایک سفر ہے. پیچھے یعقوب علیہ السلام کی قصہ پڑھیے, کس طرح سے بیٹے کی جدائی نے ان کو کتنا غم دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری نبی ہیں, ان کی سنت, ان کی سیرت پڑھیے. کس طریقے سے لوگوں نے ان کو تکلیف دی, ان کو کیا کیا نہیں کہا, کتنی تکلیف پہنچائی. طائف کے سفر میں کیا ہوا, پتھر مارے گئے, شہر سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا, ہجرت کرنی پڑی. تو یہ ساری چیزیں پڑھنی چاہیے اور اپنے آپ کو ایک تسلی دینی چاہیے. انسان کے جو ایک نیچرل سٹریس, انگزائٹی ہے, ڈسٹریس ہے, اس کو مینیج کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ پلیز اپنی اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچئے. کتنی اللہ نے ہم کو نعمتیں دی ہیں. نعمتیں بہت ہیں, پریشانیاں بہت کم ہیں. میں دیکھ سکتا ہوں, بول سکتا ہوں, سوچ سکتا ہوں, چل سکتا ہوں, پھر سکتا ہوں, کھا سکتا ہوں, گھر ہے, رشتہ دار ہیں, سب کچھ ہے, کھانا ہے. کتنی بڑی نعمتیں, نعمتیں ہی نعمتیں. ان کے بارے میں غور کریں, ان پہ شکر کریں. پلیز اپنی سانس کو, اس کو فیل کریں. ہم سانس لے سکتے ہیں. مسکرانے کی عادت ڈالیں, سنت ہے. نبی کریم علیہ السلام اتنے غمگین رہتے تھے ان حالات کی وجہ سے, لیکن صحابہ کہتے ہیں ہم نے ان سے زیادہ مسکرانے والا کسی کو نہیں پایا. مسکرایا کیجئے, خوش رہنے کی کوشش کیجئے. قرآن پڑھیے, کچھ ایسے کام کیجئے, کچھ فلاحی کام کیجئے, کچھ لوگوں کے لیے کیجئے. دل کو جو سکون ملتا ہے, لوگوں کو دیا کیجئے. اس سے جو ہارمونز ڈیولپ ہوتے ہیں, آکسیٹوسن ڈیولپ ہوتی ہے, جس کو ایک لو ہارمون کہتے ہیں, جو آپ کو ایک خوشی کی فیلنگ دیتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی اور فیل گڈ ہارمونز اس سے ڈیولپ ہوتے ہیں. لوگوں کے لیے کچھ کیجئے, لوگوں کے لیے آؤٹ آف دا وے جا کے کچھ کیجئے. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ایک دفعہ کہ پلیز ہم کسی کو تکلیف نہ دیں, ہم کسی کا دل نہ دکھائیں, کسی کو پریشان نہ کریں. ایک تو اگر ہماری وجہ سے وہ مینٹل ڈسٹریس کا شکار ہو گیا اور بیمار ہو گیا تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے. اور دوسرا, اللہ کا ایک اصول ہے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اگر لوگوں کو تکلیف دیں گے, پریشان کریں گے, تو اگر ہمارے اوپر بھی تکلیفیں, پریشانیاں, ذہنی بیماریاں آئیں تو کسی کو بلیم نہیں کر سکتے صاحب اپنی ذات کے.